دا ډېره پاکیزه لار ده. خدای دې چې کوم دی نو موږ په ایماندارۍ په دې لاره بوځي او کاکاجي له دې خدای چې کوم دی اته واړه جنتونه ورکړي. او زما یقین دی چې سړی په دومره بې سر و سامانۍ کې دومره ښه کردار ادا کړي نو خدای پاک خو اسم بانه ګوري چې دا زه خپل مخلوق وبخم. ته چې یو میږی چې کوم دی میږی د اوبو نه راوباسي دا تمه کوه چې په دې به مې خدای بخي. ته چې یو غریب سړي د یو وخت روټۍ ورکړي دا تمه کوه چې خدای به مې په دې بخي. ځکه چې لوی باچا دی او هغه بې شانه باچا دی، هغه سره د هر څه اختیار شته او په لږ څه دې بخي. نو غرور نه دی په کار، په عبادت کې عاجزي به کې او په عاجزۍ کې چې تا یوه نیکي موکه نو دا ته تمه لره چې خدای به تا بخي. داسې به ګرځېدل د علاقې په مشرانو پورې، یعنې نور چې کومه په دې وطن کې به کومه سخته او خبره راغله، که قامي خبره به وه، ولسي خبره به وه، سیاسي خبره وه، او یا د افسیار د خاتمې دپاره که چې کومه په دې سیمه باندې کومه مبارزه روانه وه چې دا افسیار ختم شي، نو په دې کې عبدالمنان کاکاجي زمونږ یو سمبل و، یو قاید و چې هغه به چېرته ناست و. مونږ دا ګلابزل طولا خان، ملکیا خان بهادر ملګري، غلام حبیب شاه نصیر، مونږ به چې بس دغه لکه ټول چې مونږ دلته ناست یي د هغه نمایندګي د هغه ناسته به د دې ټول ګوند نمایندګي وه، دې ټولې سیمې ته به په یو ډاډ میلاو و. کاکاجي یو ډېر بېداغه میسر، تاسو ته واضح تاسو ته د هغه ژوند زیات ښه معلوم دی، ډېر بېداغه ژوند دی و. بالکل چې کومه دی کومه ګوته په هغه په ژوند کې په چا نه ده نیغه کړې چې یاره دا درغلي کړې دا کمزوري کړې ده. په تشو لاسو باندې په خپله نظریه او عقیدوي یو شکل کې چې کوم دی دی روانو د ملګرو سره، نو په دې وطن کې ډېرې غورځې پرځې سختې بیا دا څو کاله خو که مونږ د طرفګرۍ او د بدامنۍ دا سلسلې را روانې دي، دې سیمو ته داسې پردي جنګونه راغلل چې د پښتون افغان قوم نه چې کوم دی لار په دې کې خطا ده. خو بیا مې صرف داسې ستاسو سره شانته مشران چې په مونږ باندې غږ وکړي، د عبدالمنان کاکاجي ارواښاد هغه موجود جدګي چې کوم دی هغه به یو ځای کې مونږ ته یو ډاډ به میلاوېدلو. خبرې خو تاسو واورېدې، خو دا داسې ده لکه چې زه ټولو شهیدانو ته حاضر شوی یم، ځکه چې دې کې څه انتظامیه هم وایي چې تاسو هر دې ته تللی نه شئ، هر دې ته ځئ مه. نو زما خو زه خو هغه ځای ته خاص لاړم چې کوم ځای واقع شوی، خو په دې نیت لاړم چې داسې څوک ونه وایي چې یو له لاړ او بل له رانه. نو زه دې ټولو شهیدانو ته او بیا د هغوی لواحقینو ته او بیا چې کوم دی زخمیانو ته او د زخمیانو لواحقینو ته هغې ټولو ته دا زما زیري ده چې زه دلته راغلی یم د باجوړ په خاوره او تاسو ته او ستاسو په حجره کې چې کوم دی نو زه لګیا یم. نو داسې دې د چاړه له را نه شي چې ګنې یو له لاړ او بل له رانه او بل له لاړ او بل له، دا هېڅ خبره نه ده. زه ټولو ته حاضر یم او ټولو له به ځم او د هېڅ چا مطلب داسې خبره نشته چې ګنې مطلب لکه زه به هغه ته ځان نه راوړم. خو که د انتظامي مشکل وي دی به وي، هغې تاسو په خپله وینئ ګورئ. نو بیا زموږ تلو سره یوازې موږ ته تکلیف نه چې چا له زوی ته تکلیف او دا امکان وي چې یو واقع بل وشي، نو بیا به هماغه ځای خلک شهیدان کېږي، ما به زخمیان کېږي. نو موږ په خپله هم داسې کوشش کوو چې عوامو ته زموږ خلکو ته نور تکلیف میلو نه شي. لهذا دا زیري ده چې دلته زه حاضر یم، دا چې کوم دی زه به له دې نه مخکې راتلم، مخکې هم دی ډېر کسانې په ما راګوري چې مزه او حالات ښه نه دي. د دې ځل نه یې ماته وي چې مزه حالات ښه نه دي. خدای دې زموږ د وطن حالات ښه کړي. ستاسو حیثیت د الیکشن په حواله باندې راته ووایي چې یاره آینده الیکشن به په خپله ټایم باندې وکړی شي، ممکنه ده؟ اردو کې بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ساتھیوں کا شکریہ. اچھا ہوا کہ باجوڑ ہی سے آج ہم یہاں پہ شہداء کے لیے آئے تھے. وہ واقعہ جو کہ جمعیت علماء اسلام کے ورکر کنونشن میں دھماکہ ہوا تھا، تو ان شہداء کے لیے آیا تھا اور پھر میرے پارٹی کے ساتھی جو وفات پا گئے تھے ان کی دعا کے لیے. تو یہی ایک موقع ہے کہ آپ سے بات بھی کی جائے. الیکشن کے حوالے سے چونکہ آئین میں 90 دن مقرر ہے اور ہر ایک یہ بات کہہ رہا ہے کہ 90 دن میں آئین کے مطابق الیکشن ہونے چاہیے، لیکن جب سینسس کے حوالے سے اجازت دی گئی اور پھر فیصلہ کیا گیا تو وہ بھی آئین کا حصہ ہے کہ اس
نئی مردم شماری کے مطابق حلقہ بندی کی جائے گی. پھر حلقہ بندی میں جو علاقے ہیں تو پھر وہ ووٹر لسٹ تیار کی جائے گی. تو اس کے بعد پھر آپ الیکشن کے قابل ہوں گے. تو وہ بھی آئین کا حصہ ہے, یہ بھی آئین کا حصہ ہے. اگر مردم شماری کا فیصلہ نہ ہوتا اور نئی مردم شماری کی منظوری نہ ہوتی تو لازمی طور پہ 90 دن میں ان کو کرانا تھا. اب چونکہ الیکشن کمیشن نے خود اعلان کیا ہوا ہے اور فروری میں شاید انہوں نے الیکشن کرانے کا عندیہ دیا ہے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ آئین کے مطابق سب کچھ ہونا چاہیے. اور اگر آئین اس کی اجازت دیتا ہے تو آئین کے مطابق اگر فروری میں بھی الیکشن ہو تو اس سے آگے نہیں ہونا چاہیے, فروری ہی میں الیکشن ہونے چاہیے. یہ ہمارا پہلے بھی مطالبہ تھا, آج بھی ہے کہ آئین کے مطابق الیکشن کا فیصلہ کیا جائے. اچھا, آئندہ انتخابات میں چونکہ پی ڈی ایم میں آپ پی ڈی ایم کے ساتھ الیکشن میں اتریں گے الیکشن میدان میں یا علیحدہ الیکشن لڑیں گے؟ اس وقت تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پی ڈی ایم کے ساتھی الیکشن کے آپس میں اتحاد کے موڈ میں نہیں ہیں. ہر ایک نے اپنے اپنے امیدوار کھڑے کیے. وقت آنے پر پتہ چلے گا, لیکن اس وقت پی ڈی ایم کی چونکہ وہ انتخابی اتحاد نہیں تھا, وہ ایک احتجاجی اتحاد تھا جو حکومت کے خلاف بنا, اور پھر وہ حکومتی اتحاد بنا جس کا مختلف شکل میں آپ کو پتہ ہے. لیکن پی ڈی ایم اصل معنوں میں اب وہ وجود نہیں رکھتی. ہر ایک پارٹی اپنا اپنا فیصلہ کر رہی ہے. تو اس بنیاد پہ اگر کبھی ایسا وقت آئے کہ اتحاد ہو تو اس کے لیے دوبارہ بیٹھنا پڑے گا, پھر بات ہوگی. اس وقت ایسی کوئی فضا نہیں ہے, بلکہ الگ الگ ہر پارٹی فیصلہ کر رہی ہے. اچھا, یہ بتائیے کہ سابق وزیر اعظم پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہے گرفتار ہوا ہے, کیونکہ اگر ایک طرف دیکھا جائے تو یہ بھی جمہوریت ابھیان ہے نا, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ کیا یہ ٹھیک ہوا ہے غلط ہوا ہے؟ موجودہ چونکہ آپ عمران صاحب کی بات کر رہے ہیں, عمران صاحب جس طریقے سے آئے تھے وہ بھی انلیگل طریقہ تھا, اور یہی اسٹیبلشمنٹ نے اس کا انتخاب کیا اور تمام سیاسی پارٹیوں کو ہرا کر داندلی کے ذریعے اس کو جتوایا اور زبردستی جتوا کے پھر اس کو وزیر اعظم بنایا. تو اس کے خلاف تو ایک تحریک چل رہی تھی, اور پھر جب وہ تحریک کے ذریعے ان سے یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ نئے الیکشن کریں, وہ الیکشن نہیں کرانا چاہ رہا تھا, اور وہ زبردستی کیسز بنا کے لوگوں کو گرفتار کر رہے تھے مختلف طریقے سے. پھر عدم اعتماد آیا, عدم اعتماد آئین کے مطابق ان کے خلاف عدم اعتماد ہو. پھر اس نے خود یعنی قومی اسمبلی سے بھی استعفیٰ دیا, پنجاب سے بھی استعفیٰ دیا, خیبر پختونخوا سے بھی دیا. یہ بحران تو اسی نے پیدا کیا, یہ اس کا پیدا کردہ بحران ہے. پھر اس کے بعد جب اس کو یہ تسلی نہیں ہوئی تو اس نے جو 9 مئی کو کیا تو کسی طور جائز نہیں تھا. احتجاج تو ایک سیاسی احتجاج, پرامن احتجاج ہر ایک کا حق ہے, لیکن کسی کے یعنی املاک پہ حملہ کرنا, پھر سرکاری املاک پہ حملہ کرنا, پھر یعنی آپ سیکیورٹی ایجنسیوں پہ حملہ کرنا, تو یہ تو بڑا یعنی پاکستان میں کبھی ایسا ہوا نہیں. یہ تو انوکھا سا ایک فیصلہ ہے. تو اب تو ان پہ کیسز ہیں اور عدالت میں ہے, تو عدالت جانے, ان کے کیسز جانے. ابھی تک تو عدالت نے ان کو کافی ریلیف دیا, جتنا ریلیف دیا جا سکتا تھا عدالتوں نے دیا. شاید اب عدالت میں بھی کچھ حالات بدل جائیں 2 مہینے کے بعد, 1.5 مہینے کے بعد, تو پھر ان کا فیصلہ بھی اس طریقے سے نہیں ہوگا. لیکن اس وقت جب ہم یہ سمجھتے ہیں ضرور ان کو کہ اس دوران جو کوئی بڑا کیس ان سے نہیں ہے تو ان کو رہا کیا جائے. ہم اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں. باقی کیسز تو نواز شریف نے بھی فیس کیے تھے, اس سے قبل بھٹو صاحب نے بھی فیس کیے تھے, اور ہم تو جب سے پاکستان بنا ہے تو ابھی تک ہمارے کیسز یعنی وہ کیسز نہیں, ہم پہ خدا کے فضل و کرم سے نیب کا کوئی کیس نہیں بنا. لیکن سیاسی اعتبار سے ہمیں وہ فیلڈ نہیں ملا کہ ہم اس ملک میں جتنی قربانی دے رہے ہیں اس طریقے سے ہمیں ریکگنائز نہیں کیا گیا. لیکن ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں, جیل جانا, جائیداد ضبط کرنا, ہمیں کبھی غدار کہنا, یہ ایک پرانا وتیرہ ہے, وہ کر رہے ہیں. لیکن اب بڑی بڑی پارٹیاں بھی اس میں آ گئی ہیں,
تو اس حوالے سے ہم یہ ضرور کہیں گے کہ آئین کے مطابق کام ہونا چاہیے، آئین سے مبرا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے. آئین میں تمام اداروں کے لیے طریقہ کار موجود ہے. ہر ایک ادارہ بشمول فوج، پارلیمنٹ، عدالت، یہ سب کے سب آئین کے مطابق کام کریں گے تو جائز ہوگا، آئین کے مطابق کام نہیں کریں گے تو وہ جائز نہیں ہوگا. شکریہ. اس پر پختو صحیح آئندہ الیکشن ٹائم پہ ہوگا. خطے کی صورتحال کے حوالے سے سر یہ بتائیے کہ موجودہ صورتحال جو خطے کی انٹرنیشنلی ہم کون سی بلاک کی طرف جا رہے ہیں ابھی؟ ایسا ہے کہ ولی خان صاحب کہا کرتے تھے کہ ٹنل جو ہے سرنگ وہ کافی بڑا ہو تو آخر میں اس کی ایک روشنی دکھائی دیتی ہے کہ جس سے وہ ہم نکلتے ہیں. تو حالات کچھ ایسے ہیں کہ اس میں امن کی ایک روشنی ہے. وہ اس طریقے سے ہے کہ چین کا سی پیک جو یہاں پہ پاکستان میں انہوں نے شروع کر رکھا ہے، اور اس کے ساتھ افغانستان میں بھی ان کا معاہدہ ہو چکا ہے، اور اسی طریقے سے ایران سے بھی ان کا معاہدہ ہوا ہے، اور پھر روس سے بھی ہوا ہے. تو یہ نیٹ اپ ملا کے اس میں ازبکستان، تاجکستان بھی آ جاتا ہے. تو جب دو سپر پاور چین اور روس ہو، اور پھر پاکستان اور ایران ہو، پھر افغانستان ہو، اور پھر ایران اور سعودی عرب کا جو تنازع تھا وہ روس نے حل کر دیا. یعنی یہ دو مسلمان دو گروپوں میں تقسیم تھے، ایرانی شیعہ سنی یا سعودی. تو اس حوالے سے وہ تقسیم بھی ختم ہوا. چین نے وہ کمال کر کے دکھائے کہ سفارتی انقلاب کے ذریعے دونوں کو بٹھایا، اور دونوں نے ایک دوسرے سے تعلقات قائم کیے، تو وہ چپکرش بھی ختم ہوئی. تو اگر سی پیک بنا اور ہم اس کی حفاظت میں لگے، اور اس طریقے سے سپر پاور دو وہ بھی حفاظت کرنے لگے، تو اس خطے میں خود بخود امن آ جائے گا. یعنی وہ ایک امن ہوگا کہ کوئی یہاں پہ سی پیک کے خلاف حرکت کرے گا یا یہاں پہ دہشت گردی کرے گا تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی، نہیں ہوگی تو سی پیک تو پھر کامیاب نہیں ہو سکتا. تو اس کے بدلے ہمیں وہ امن ملے گا جس امن کے لیے ہم تڑپ رہے ہیں، ہم روز مر کٹ رہے ہیں، اور رکنے کا نام بھی نہیں لے رہے.